حضرت امیر خسرو، آپ کو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ حضرت امیر خسرو ایک ربائی لکھ کے لائے خواجہ صاحب کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی، ربائی لکھی۔ آپ نے ربائی کو پڑھا، آپ نے کہا کہ خسرو تو نے ربائی تو بڑی اچھی لکھی ہے، لیکن جو شیخ سعدی نے ربائی لکھی ہے نا، اس کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت امیر خسرو نے رکا لیا، واپس چلے گئے۔ رات کو پھر حضور کی ذات پہ درود پڑھا اور نعت لکھنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پھر ربائی لکھ کے لے آئے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھی۔ آپ نے کہا خسرو تو نے ربائی بڑی اچھی لکھی ہے، لیکن جو شیخ سعدی نے ربائی لکھی ہے نا، اس کی کیا ہی بات ہے۔ آپ پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر ربائی لکھ کے لائے۔ آپ نے پھر ربائی پڑھی، کہا کہ خسرو تو نے ربائی بڑی اچھی لکھی ہے، لیکن جو شیخ سعدی نے ربائی لکھی ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں خواجہ صاحب مجھے بتائیں نا، حضور شیخ سعدی نے بھی حضور کی نعت لکھی ہے، میں بھی حضور کی نعت لکھ کے لا رہا ہوں 3 دن سے، لیکن ان کی نعت کے اندر، ان کی ربائی کے اندر، ان کے الفاظ کے اندر، ان کے کلام کے اندر ایسا کیا جادو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس جیسی یہ ربائی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی کی جو ربائی ہے، ان کی نعت، اس کی کیا ہی بات ہے۔ آپ نے کہا تو جاننا چاہتا ہے نا کہ اس ربائی کی کیا اہمیت ہے، تو رات کو میرے پاس آ جانا، عشاء کے بعد پچھلے پہر میرے پاس آنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ رات کو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ امیر خسرو آئے، آپ نے پاس بٹھا لیا۔ مرشد نے نگاہ فرمائی، حضرت امیر خسرو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سعدی ذرا وہ اپنی ربائی تو مجھے سناؤ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شیخ سعدی نے یہ ربائی مکمل کی نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخ سعدی ذرا دوبارہ اس کو پڑھو۔ شیخ سعدی نے دوبارہ اس کو پڑھا۔ جب مکمل ہوئی حضور نے فرمایا شیخ سعدی ذرا اس کو دوبارہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ شیخ سعدی سے ربائی سینے اور کہا کہ شیخ سعدی کیا ہی پیاری تو نے یہ ربائی لکھی ہے۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں جب شیخ سعدی یہ ربائی لکھ رہے تھے، حضور کی یہ نعت لکھ رہے تھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 جملے لکھ چکے تھے، چوتھا جملہ نہیں بن رہا تھا، وزن پر نہیں آ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعدی ذرا پڑھ کیا ربائی لکھ رہا ہے۔ شیخ سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا اس کا بڑا کمال ہے۔ تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ مجھے اب پتہ چلا حضور شیخ سعدی کا جو کلام ہے، حضور کی نعت اس کا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صلو علیہ، حضور کی ذات پر درود پڑھیں، وآلہ، اور آپ کی آل کی ذات پر درود پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد میں ہم نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں 313 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے نا دن کے اندر، یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، کم سے کم 313 دفعہ۔ اور باقی بھی درود اپنی جگہ، باقی درودوں کے مزے اپنی جگہ ہیں۔ قسم جانیے جو درود ابراہیمی کا مزہ ہے نا وہ اپنی جگہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا نماز کے اندر اس درود کو رکھ دیا گیا، چھوٹے بھی درود ہیں، بڑے بھی درود تاج بھی ہیں، ٹھیک ہے، دلائل الخیرات پڑھے، بڑے بڑے درود لکھے ہوئے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کا جو مزہ ہے نا، پڑھنا تھوڑا ہوتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کی چاشنی، اس کا لطف، اس کا اپنا مزہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ ان کے میلاد کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو محفل بھی سجائیں، حضور کا لنگر بھی پکائیں، حضور کا لنگر بھی کھائیں، میلاد بھی منائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، گلیاں بھی سجائیں، لیکن ہر وقت ہمارے ورد و زبان حضور کا درود پاک ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔